الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، لیول 3 کا ہمارا 5واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی ایک اور تقسیم پڑھیں گے۔ تقریباً یہ ہماری اسم کی چوتھی تقسیم جا رہی ہے، جس میں معرفہ اور نکرہ کہ آیا وہ اسم کی تقسیم ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، یا نکرہ کامن ناؤن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ جو پچھلے اسباق میں ہم سبق پڑھ کے آ چکے ہیں ان کا اعادہ کریں گے، پراپر اور کامن ناؤن کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مذکر اور مؤنث ہم نے پڑھا کہ مذکر وہ جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو، زائد کتاب، اور مؤنث وہ جس میں 3 علامات پائی جائے، اور وہ تینوں کی تینوں ہمارے سامنے ہے، تا، علی مقصورہ اور علی ممدودہ۔ جیسے بولتا ہے مسلمۃ علی مقصورہ حسنہ، اور علی ممدودہ جیسے بیضاء۔ مؤنث کی اقسام پھر ہم نے پڑھی ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ حقیقی وہ جو جانداروں میں ہوتی ہیں جیسے بنتن، اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری مثالیں، بقرۃن گائے میں بھی کوئی بھی جاندار چیز ہے۔ مؤنث لفظی جو بے جان چیزوں میں، چیزوں کے ناموں میں پائی جائے، اور جیسے موعظۃن، مرواحۃن، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر آگے مؤنث لفظی کی ہم مزید تقسیم کرتے ہیں دو کی طرف، مؤنث لفظی قیاسی اور سماعی۔ قیاسی جو قاعدوں کے تحت، یعنی ان 3 علامات پائی جائیں تو وہ قیاسی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ سماعی ہے، سننے پر ہے۔ آخری سبق ہم نے جو پڑھا ہے جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم آسان اس کی ہے کہ وہ جمع جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، یا اگر دوسرے انداز میں اگر تعریف کرنا چاہے تو یہ کہیں گے کہ وہ جمع جو واو نون یا یا نون کے ساتھ بنائی گئی ہے، مسلمون مسلمین، عابدون عابدین۔ اور جمع مکسر وہ ہے کہ وہ جمع جس میں واحد کا وزن، اس کی شکل صورت باقی نہ رہے، حروف کے اضافوں کے ساتھ یا حروف کی کمی کے ساتھ یا حرکات کو چینج کرنے کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو۔ کتابن سے کتبن، قلبن سے قلوبن، اس کے اوزان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے معرفہ اور نکرہ، پراپر ناؤن، کامن ناؤن۔ سب سے پہلے معرفہ۔ معرفہ کیسے کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام، یعنی متعین ہو کہ یہ اس کا ہے۔ جیسے کسی بندے کا نام ہو، خاص شخص کا نام دے دیا، آدم ہو کسی کا نام ہو، اور کسی کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں، اکبر کسی کا نام ہو سکتا ہے، افضل کسی کا نام ہو سکتا ہے، عبد الرحمن کسی کا نام ہو سکتا ہے، عبد السمیع کسی کا نام، کوئی بھی یہ لفظ رکھ دیا جائے خاص شخص۔ خاص چیز کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک ہے کوئی بھی مطلق موبائل، اور کبھی کبھی یہ کہ خاص موبائل ذہن میں رکھا ہوا کہ یہ والا موبائل مراد ہے تو اس کو کہیں گے الجوال۔ یا لیپ ٹاپ مراد ہے تو لیپ ٹاپ ایک خاص ہے جو صرف ہماری جو قرآن عربی یا جو مختلف مدارس میں پریزنٹیشن دینے کے لیے متعین ہے، اساتذہ کی ٹیچر ٹریننگ کے لیے متعین ہے، اس کے علاوہ اس کو اور کہیں استعمال نہیں کرتے۔ کوئی مانگتے بھی کہتے نہیں بھائی یہ 3 کام ہی کرے گا، قرآن عربی پڑھنے کے لیے، طلبہ کو کچھ چیز دکھانے کے لیے، اور اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے، باقی اس کو کہیں نہیں کر سکتے، ٹائپنگ یا کوئی اور چیز۔ تو وہ الحاسب، علی لام لگا دی الحاسب، تو وہ یہ لیپ ٹاپ بنے گا کہ بھائی اس میں 3 کام ہوتے ہیں باقی نہیں ہوتے۔ تو کسی یعنی ذہن میں ہے کہ الحاسب وہ لیپ ٹاپ جس میں صرف 3 کام ہوتے ہیں، متعین ہو گیا۔ خاص جگہ کا نام، مکہ، تو کسی بھی شہر کا نام، جیسے کراتشی کراچی۔ معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ظاہر کرے۔ اب تینوں کی علیحدہ علیحدہ کئی مثالیں دے دی۔ خاص شخص ہو جائے، کسی کا نام ہے ناصر ہے، ناصرن ہے، شاہد کسی کا نام شاہد ہے، فاتح کسی کا نام فاتح ہے۔ اور خاص جگہ جیسے مدینہ، تو مدینہ سے مراد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ غزہ تو شہر کا نام ہے، قدیم شہر ہے۔ قرطبہ تو قدیم شہر ہے، تینوں مشہور شہر ہیں، معروف ہے، قدیم شہروں میں سے ہے، خاص جگہ کے نام ہے۔ خاص چیز کا نام آ جائے جیسے الکتاب، القلم، اللباس۔ الکتاب، القلم، اللباس۔ الکتاب سے مراد قرآن عربی بھی مراد ہو سکتی ہے، الکتاب سے مراد کتاب اللہ بھی، الکتاب یعنی جو آپ نے اپنے ذہن میں مینشن کر دیا کہ اس کتاب سے مراد ہے وہی ہے۔ القلم خاص قلم مراد ہے۔
خاص قلم سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان متعین کر لیتا ہے، بعض ہوتے ہیں کہ ان کا اپنے پین کے علاوہ لکھنے کا کہیں اور موڈ نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا ان کو، ان کا خاص قلم ہے القلم۔ اللباس ڈریس ہو سکتا ہے، اسکول کا، مدرسے کا یونیفارم ہو سکتی ہے۔ نکرے کے شروع میں الف لام لگانے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی نکرا لفظ ہے، جیسے یہ کتاب قلم لباس، کوئی بھی لباس، کوئی بھی قلم، کوئی بھی کتاب، لیکن الف لام لگا دیا تو اس صورت میں یہ کتاب خاص ہو گئی، کیونکہ الف لام کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھی، اس میں سے ایک تھی عہد ذہنی۔ عہد ذہنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف لام کو ہم داخل کرتے ہیں تو وہ الذی کا معنی دیتی ہے، اور اس سے مراد ذہن کے اندر ایک متعین ہوتی ہے کہ یہ کتاب مراد ہے، یہ والا قلم مراد ہے، یہ لباس مراد ہے، تو اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی، یعنی عہد ذہنی سے مراد وہ الف لام کہ جس کی وجہ سے وہ جو چیز ذہن میں متعین ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی۔ تو یہ الف لام کی قسم سے ایک وہ تھی جو معرفہ کے لیے آتی ہے، لفظ کو معرفہ تو بناتی ہے لیکن خاص متعین بھی کرتی ہے کس چیز کو۔ نکرا دوسرے نمبر پہ آ گیا کامن ناؤن۔ نکرا کیا ہے؟ کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام، وہ کسی فرد واحد یا کسی چیز اکیلی یا کسی شہر کا نام نہیں، عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، کامن ناؤن ہے کسی کے لیے۔ جیسے رجل، ہزاروں کروڑوں لوگوں میں سے کوئی بھی جو مرد ہے اس کو رجل کوئی بھی ہے۔ کتاب، سینکڑوں ہزاروں کروڑوں کتابیں ہیں، کتاب اس کو کتاب کہا جا سکتا ہے۔ جی کتاب، اور عام شہر جیسے بلدن، بلدن کسی کو شہر بھی کہہ سکتے ہیں، عربی جیسے اردو میں ہم شہر کہتے ہیں، عربی میں اس کو بلدن کہتے ہیں۔ اب یہاں نیچے ایک بات ہے اس کو ذہن میں، اچھا نکرا بالکل کلیئر ہو گیا۔ نکرا عام چیز، عام جگہ یا عام شخص کے نام کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایک فرد واحد کے لیے نہ ہو، لفظ جو ہے اس کا آگے افراد بہت سے ہوں۔ رجل لفظ بولا، ہزاروں لوگوں کو کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی ان میں سے ایک رجل ہو سکتا ہے، اور اس طرح کتاب بھی، اس طرح شہر بھی، کئی شہر ہیں۔ اب جو لفظ معرفہ کی 7 اقسام میں سے نہیں وہ نکرہ ہے۔ بڑی زبردست تعریف کی ہے، ہمیں تو اب تک یہ نہیں پتا کہ معرفہ کون سا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا غور سے دیکھیے گا، بہت اچھی بات ہے کہ وہ لفظ معرفہ کی 7 اقسام میں سے نہیں ہے وہ نکرہ ہے۔ جو لفظ معرفہ کی 7 اقسام میں سے نہیں ہے وہ نکرہ ہے۔ اب تو پہلے ہمیں 7 اقسام ہی نہیں پتا، کوئی معلوم تھوڑی دیر میں ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے جو لفظ نہیں ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ بڑی اچھی تعریف کر دی، اگرچہ حقیقی تعریف ہو گئی کہ وہ یعنی لفظ یا اسم جو عام شخص، عام چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو وہ نکرہ کہلاتا ہے۔ اور نکرہ کی مثالیں دیا، عام شخص جیسے کاتب، مدرس، خادم۔ کاتب لکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مدرس استاد کوئی بھی ہے، کسی کو بھی مدرس کہہ سکتے ہیں۔ خادم، ہمارے مدرسے میں 8 خادم ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے۔ عام جگہ بلد، مسجد، مدرسۃ، بلد شہر، مسجد اس میں ظرف، یہ ظرف ہے میم کے ساتھ آیا، مدرسۃ یہ بھی ظرف ہے، دونوں جگہ کے لیے آئے ہیں، تو ان میں میم آئی ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ مسجد، کوئی بھی مسجد کے لیے لفظ مسجد استعمال ہوتا ہے، اور مدرسہ عام لفظ ہے، سینکڑوں مدارس ہیں تو کسی ہر ایک کو کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اور جی عام چیز جیسے کتاب، قلم، لباس، معرفہ کے شروع سے الف لام ہٹانے سے نکرہ بن جاتا ہے، جیسے الکتاب، خاص کتاب سے کتاب۔ یہ بات ہمیں کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے یہ آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ غور فرمائیے، اگر نکرہ کے شروع میں الف لام آئے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے بیت عتیق، دونوں موصوف صفت ہیں اور دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں کے آخر میں تنوین ہے۔ ضروری نکرہ کے آخر میں اکثر تنوین ہوگی، اکثر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بعض اسماء میں تنوین نہیں آتی،
بعض اسماء میں تنوین نہیں آتی تو تنوین کے نہ ہونے سے معرفہ اور نکرہ پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن نکرہ کے آخر میں اکثر تنوین ہوتی ہے اور معرفہ کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، معرفہ کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مت قاعدہ بنا لیجئے گا کہ اگر ایک لفظ ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اور اگر ایسا ہے کہ ایک لفظ معرفہ ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی تو آپ کہیں یہ نکرہ ہے، او نکرہ لفظ ہے تنوین نہیں آئی تو اس کو معرفہ اور معرفہ کو نکرہ بنا دیں، تو تنوین اصل قاعدہ نہیں ہے، اکثری طور پر نکرہ کے آخر میں تنوین آتی ہے اور کبھی نہیں بھی آتی۔ جی البیت، البیت العتیق خاص گھر، قدیم گھر، اب یہاں یہ معرفہ بن گیا۔ رجل المؤمن ایمان والا کوئی بھی مرد، اور رجل المؤمن خاص ایمان والا مرد، یہ اب ذہن میں متکلم جو بات کرنے والا ہے فرض میں اس کے ذہن میں کوئی خاص بندہ ہوتا ہے وہ الف لام لگا لیتا ہے تو اس کی مراد کوئی خاص بندہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں معرفہ کی 7 اقسام کی طرف، اب کلیئر ہو جائے گا جب ہمیں معرفہ کی 7 اقسام پتہ چل جائیں گی، اس طرح باقی سب نکرہ ہوگا۔ معرفہ کی 7 اقسام کون سی ہے؟ نمبر 1 کسی خاص نام، جو نام ہے چیزوں کے رکھ دیے کوئی بھی ہے لفظ لیکن وہ کسی پرٹیکولر چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے تو وہ خاص ہو گیا، وہ معرفہ ہو گیا۔ جیسے سینکڑوں ہزاروں چیزوں کے نام ہیں، جب ان کا نام متعین اس کے لیے ہو گیا تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز الف لام، لفظ کے شروع میں داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو نکال دیا، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا۔ خاص نام جیسے آدم پڑھا ہے، شاہد پڑھا ہے، اور اس طرح کے زینب ہے، فاطمہ ہے، یہ کسی کے نام ہے تو یہ خاص نام ہے۔ دوسرا الف لام اگر اسم پر داخل ہے تو یہ معرفہ ہے، یہ بھی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو 2 قسمیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، خاص نام اور الف لام۔ اس کے علاوہ 5 مزید جو معرفہ کی اقسام ہے کون سی ہیں؟ ضمائر، ضمائر منفصلہ، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، یا ضمائر متصلہ، ضمائر کی کوئی بھی قسم ہو، منفصلہ ہو یا متصلہ ہو، یہ معرفہ ہے۔ اس لیے کہ ضمائر کسی معرفہ شخص چیز یا جگہ کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ضمیر تو بعد میں استعمال کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کوئی اسم، چاہے وہ جگہ تھی، چاہے کسی بندے کا نام تھا، چاہے وہ کسی شہر کا نام تھا، وہ پہلے استعمال ہو گیا، اب ضمیر اس کے بعد کہتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ احمد بڑا ذہین طالب علم ہے، اب اس کے بعد اور وہ بڑا محنتی بھی ہے اور وہ بڑا اپنے والدین کا باادب بھی ہے، خدمت کرنے والے کا، وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس سے پہلے احمد گزر چکا ہے۔ تو پہلی قسم ہو گئی ضمائر کی کوئی بھی قسم ہے وہ معرفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر معرفہ کی چوتھی قسم بن جائے گی اسماء اشارہ، ہادہ ہادان ہاؤلا، اسماء اشارات پڑھ چکے ہیں، یہ بھی معرفہ کی قسم میں سے، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ اسماء اشارہ معرفہ کی سب سے پہلی قسم ہے، اول نمبر پر یہ ہے، کیونکہ جس کی طرف اشارہ کر دیا، دیکھیں ہم نے کسی کا نام رکھا ہے فاطمہ رکھا ہے، تو فاطمہ کئی نام ہو سکتے ہیں، جیسے آج ہمارے ٹیسٹ میں صرف 2 نام خواتین کے سمینہ ہے اور 2 یا 3 شازیہ ہے، اب ان کے پیپروں میں مسئلہ بھی بنے گا، لیکن اشارہ جب کسی چیز کی طرف کر دیا تو اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، وہ مراد نہیں ہو سکتا جس کی طرف اشارہ کیا وہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر 2 پر خاص نام اور الف لام کو چھوڑ کے تیسرے نمبر پر ضمائر، چوتھے نمبر پر آ گئے اسماء اشارات، پانچویں نمبر پر آ گئے اسماء موصولات، الذی اللذان الذین، اللتی اللتان اللاتی اللہ، کیونکہ یہ بھی کسی چیز کی بیان ہوتا ہے، پہلے جو گزر چکا ہوتا ہے اس کا بیان ہوتا ہے، لہذا یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو 5 ہو گئے، خاص نام، الف لام والا اسم، ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ۔ چھٹے نمبر پر آ گیا معرفہ کی طرف مضاف، مضاف مضاف الیہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو مضاف جب پہلا اسم کسی دوسرے اسم کی طرف جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ دوسرے والا معرفہ ہو، چاہے وہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہو، چاہے کسی خاص چیز کا نام ہو، چاہے ان میں سے اوپر میں سے کوئی کی طرف مضاف ہو، تو یہ پہلا اسم جو مضاف ہے یہ معرفہ بن جائے گا دوسری کی وجہ سے، کیونکہ دوسرا معرفہ ہے۔ جیسے عبد اللہ، یہ عبد لفظ نکرہ تھا، عبد کوئی بھی بندہ، لیکن جب عبد اللہ اس کی لفظ اللہ کے ساتھ اضافہ کر دی یہ معرفہ بن گیا۔ عبد الرحمن، عبد النکرہ تھا، الرحمن کی طرف جب اس کی اضافت کر دی تو عبد الرحمن یہ معرفہ بن جائے گا۔ تو چھٹی قسم بنی کہ معرفہ کی طرف جب مضاف ہو جائے تو پہلا مضاف لفظ جو ہے وہ بھی معرفہ بن جائے۔
اور آخری اور ساتویں قسم ہے منادہ، حرف ندا والا لفظ۔ حرف لفظ حقیقت میں وہ نکرہ ہے، لیکن جب کسی کو آپ نے بلایا، پکارا اپنی طرف، جیسے ایک بچہ سامنے کھڑا ہے، آپ نے کہا لڑکا کھڑا ہے، آپ نے لڑکے کو اپنی طرف یا ولد، یا ولد، اب آپ نے اس کی طرف دیکھ کر اس کو پکارا ہے، یہ معرفہ بن گیا ہے۔ یہ اسی طرح جیسے اس میں اشارہ ہے، تو یہ بن گیا معرفہ۔ یا چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ نے پکارا، طفل یا ولدن خود نکرہ ہے، اب ولدن کوئی بھی لڑکا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے جب ان میں سے کافی سارے کھڑے تو ایک کو پکار دیا یا ولد، وہ معرفہ ہو گیا، اب خاص کسی کو آپ نے بلایا ہے۔ یا چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے کہا یا طفل، یا بڑا مرد کو کھڑا یا رجل، تو جب لفظ یا مخاطب عرف مخاطب کہلاتا ہے، یہ لگا کر کسی کو آپ نے بلا لیا اپنی طرف، مخاطب کر لیا، تو وہ لفظ بھی معرفہ بن جائے گا۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں ہوئی، خاص نام ہو، زید، فاطمہ، زینب، علی، بشیر، نذیر، کوئی بھی نام، یا الف لام داخل کر دیا جائے نکرہ پر۔ تیسرا ضمائر، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، اسماء اشارہ قریب یا بعید کے ہوں، اسماء موصولہ مذکر مؤنث کے جو بھی ہوں، معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی پہلا حرف جو نکرہ ہے وہ اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ آ جائے۔ اور آخری ہے منادہ، حرف ندا والا لفظ، حرف جس کو یا لگا کر پکارا جائے، یا حرف ندا ہوتا ہے، یہ مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں لفظ ہیں، اگرچہ ان کو استعمال کرنا ادبی لحاظ سے مناسب نہیں جاتے، ارے، ابے، کچھ بھی ہے، حرف تخاطب ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں جو الفاظ حرف تخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ادبی طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن عربی کے اندر جو لفظ حرف تخاطب کسی کو اپنے اس طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یا ولد یا لفظ ہے۔ جیسے انگلش کے اندر لفظ ہیلو استعمال کیا جاتا ہے، ہائی استعمال کیا جاتا ہے، ہے استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا، ادب کے خلاف نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے ہاں اردو میں پتہ نہیں کیسے ہو گیا، قدیم اردو میں نہیں سمجھا جاتا تھا، آج کل جدید میں اس کو ایک بنا لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ خیر، عربی کا اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھی ان سے پکارا۔ جی، تو یہ ہماری معرفہ کی اقسام پوری ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ معرفہ کی 7 اقسام کو پہچاننا ہے آپ نے، بلکہ غور سے دیکھیے گا اور کوشش کریں کہ ان میں سے معرفہ کی اقسام آپ خود نکالیں کہ اس میں سے معرفہ کی اقسام 7 میں سے کون کون سی ہے۔ یاد مسکن انت وزوجک الجنہ هذا الذي يذكر آلہتکم، آیت میں معرفہ دیکھیے گا اور وجہ بتائیے گا کہ یہ کس وجہ سے معرفہ ہے۔ 7 معرفہ ہے، ان میں سے اگر یہ معرفہ ہے تو کس ریزن سے، کس سبب سے یہ معرفہ بن رہا ہے۔ الحیات الدنیا لعب ولہو ثواب اللہ خیر، بہت اچھا اجرا آ گیا یہ۔ متاع الدنیا قلیل، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اب دو اسم ہیں، ان میں مضاف الیہ موصول سے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیے گا، لیکن معرفہ کی اقسام کو پہچانیے گا۔ اگر معرفہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ ان عذاب ربک لواقع،
इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, मा लहू मिन दाफ़िअ। तो ये मिसालें हैं। आप अपनी वीडियो को वही स्टॉप कर दीजिएगा, फिर इनमें से निकालिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा 7 मार्फा के अक़साम, और उनमें से आयत में से जो जो नजर आ जाए उसके सामने लिखते जाए। आयत को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर। पूरी आयत को स्टॉप कर दे, वीडियो को सामने देखें, फिर उसमें से देखें कि अब ये मार्फा नकरा नकरा या मार्फा है। नकरा है तो नकरा में लिख दे, मार्फा है तो मार्फा की 7 अक़साम में से कहाँ पे ये आएगी। जी, ये आयत है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु। इस छठी किस्म को गौर से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मार्फा की तरफ मुजाफ हो, यानी वो इसम मार्फा की निस्बत की वजह से मार्फा बनेगा। जैसे देखिए किताबुल्लाह, किताब ये नकरा है तो ये मार्फा, लफ्ज अल्लाह ये मार्फा है, इसकी तरफ मुजाफ हुआ है तो ये मार्फा बना है। अगर ऐसी सूरत आ जाए कि इसम मुजाफ तो हो लेकिन नकरा की तरफ, तो वो मार्फा नहीं बनेगा। जैसे उसकी मिसाल यहाँ है, कुल्लु मुजाफ है, नफ्सन मुजाफिला है। अब बावजूद ये मुजाफ होने के ये मार्फा नहीं है, क्यों? इसलिए कि ये मुजाफ तो है लेकिन नकरा की तरफ। अगर मार्फ की तरफ होता तो ये मार्फा बन जाता इसकी वजह से, लेकिन ये खुद भी नकरा है तो अब इसके साथ इजाफत की वजह से इसको कोई फायदा नहीं हुआ। बखिलाफ ऊपर मता और दुनिया, ये नकरा है लेकिन क्योंकि इसकी इजाफत अद दुनिया की तरफ और अद दुनिया अलिफ लाम की वजह से मार्फा है, लिहाजा ये मार्फा बन गया। जी